باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی یا رب صل وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ وعم والہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ دی حمد و ثنا تعریف و توصیف تو بعد حضور پر نور شاف یوم النشور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھن تو بعد حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید 23 سپارہ سورہ صافات اس کا ایک جملہ تلاوت کیتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسی دے متعلق چند گزارشات کرساں، دعا ہے اللہ کریم صحیح صحیح بیان کرن دی تہانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہیں اور جس کا ترجمہ بھی ہر آدمی جاندا ہے کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر کوئی معبود برحق ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے، کوئی عبادت دے لائق ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، اگر کوئی سجدہ دے لائق ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ اور شروع تو لے کے جناب آدم علی نبینا علیہ السلام تو لے کے دو قسم دے لوگ ہو گئے۔ میرے رب نے جدو حکم دیتا فرشتیاں نو ابلیس سمیت
کہ جناب آدم نو سجدہ کرو تو تمام فرشتے اللہ دے حکم دے نال حضرت آدم نو سجدہ کر دیں سوائے ابلیس تو. اور اس مردود نے نہ صرف سجدہ نہ کیتا بلکہ حضرت آدم دے سامنے ڈٹ کے مقابلے دے اندر کھڑا ہو گیا. گویا کہ اس دن تو لے کے حق اور باطل دو الگ الگ چیزاں ہو گئیاں. حضرت آدم حق تے ابلیس باطل دے اتے ڈٹ گیا. اور پھر اسی طریقے دے نال لوگاں دا مقابلہ اللہ دا مقابلہ اصل دے اندر تے کردہ ہے نمرود. اس مردود نے اللہ دا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا، لوگاں نو ورغلانا شروع کر دیتا. پھر اسی طریقے دے نال چلدیاں یہی بات حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تک آندی ہے کہ پھر حق دی صورت دے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اور باطل جھوٹ دی صورت دے اندر نمرود سامنے آ گیا. گویا کہ حق اور باطل دی لڑائی جھگڑا چلدا جناب موسیٰ علیہ السلام تک. پھر میرے رب نے حق دی صورت دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نو سامنے کر دیتا اور باطل دی صورت دے اندر فرعون اس دے سامنے آندا ہے. میرے رب نے اس باطل نمرود نو بھی غرق کیتا، مچھر اس دے دماغ دے اندر گھسا کے، سب تو کمزور ترین مخلوق مچھر اس دے دماغ دے اندر گھسا کے اس نے بھی نیست و نابود کر دیتا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر جدو باطل کھڑا ہوندا تو اس فرعون نو بھی دریا دے اندر غرق کر دیتا. تو یہی سلسلہ چلدا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آندا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا دا سبق دے کے حق بن کے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطل دے سامنے کھڑے ہو جاندے. ابو جہل، ابو لہب اور باقی کافر انہوں دے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر کھڑی ہو جاندی ہے. حق آپ دی طرف ہے، باطل ابو لہب ابو جہل دی طرف ہے. اور بڑی نا عجیب بات ہے کہ مکہ مکرمہ دی زندگی دے اندر، سرکار دی مکہ شریف دی زندگی دے اندر اسی طرح دو ہی گروہ، ایک سرکار دا حق تے جس نے آپ دا کلمہ پڑھا سرکار دے نال ہو گیا، اور جس نے انکار کیتا وہ میرے رسول اللہ دے مخالفین کفار دے نال ہو گیا. اور مکی زندگی تو بعد میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی مدنی زندگی ہے. آپ مدینہ شریف کے اندر تشریف لے جاندے، یسرب نو مدینہ الرسول بنا دیتا. لیکن میرے دوستوں مدینہ پاک کے اندر جا کے حق اور باطل دی لڑائی بھی موجود ہے. مقابلے دے اندر بہت زیادہ یہودی، اے حق تے باطل دی لڑائی مدینہ شریف دے اندر بھی ہے. لیکن میرے رب دے قرآن نے دسیا کہ مدینہ پاک دے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک تیسری قوم دا سامنا کرنا پیا، اور وہ تیسری قوم دا شروع سپارے دے اندر ہی میرے رب نے ذکر کر دیتا کہ تیسری قوم منافقہ دی سامنے آ گئی. جو حق تے ہے وہ حق تے ہے، جو باطل ہے کافر ہے وہ باطل ہے. لیکن ایک تیسری قوم سامنے آ گئی جڑی بظاہر حضور دے سامنے آ کے کلمہ بھی پڑھ دیں، نماز روزے بھی کر دیں، داڑیاں بھی رکھ لیں، اور بار بار آخ دیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ.
کہ محبوب اسی آکھ دے ہاں کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو. اللہ فرماندے واللہ یعلم انک لرسول. اللہ جاندا ہے کہ محبوب تسی میرے سچے رسول ہو، لیکن واللہ یشہد، اللہ گواہی دیندا کہ محبوب اے جھوٹے لوگ لو بظاہر کہندے کہ اسی اللہ دے رسول دا کلمہ بھی پڑھیا، اسی مسلمان ہاں، لیکن میرا رب فرماندہ کہ نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ. فرمایا کہ جس وقت یا رسول اللہ تہاڈے کول تہاڈے منن والے حق والے لوگاں دے کول ایمان والے لوگاں دے کول آندے تو کہندے کہ اسی تہاڈے ہاں، لیکن جدو شیطانہ کول کفار دے کول جاندے یہودیاں کول جاندے تو کہندے اسی تہاڈے ہاں، اسی مسلماناں دے نال تے مذاق کردے ہاں. یعنی حق اور باطل دی لڑائی دے اندر نہ تیسرا گروہ منافقین دا شامل ہو گیا. اور جدو میرے حضور علیہ السلام دی زندگی پاک دے اندر سب تو زیادہ نقصان مدینہ پاک دے اندر انہاں منافقہ نے دیتا جو بظاہر حضور دے نال لو بظاہر مسلمانہ دے نال کلمہ پڑھ دیں، نمازہ پڑھ دیں، حج کر دیں، داڑیاں رکھ دیں، مسلمانہ دا لباس پہن دیں، لیکن میرا اللہ فرماندہ کہ محبوب اے تیرے منن والے لوگ نہیں. پھر حتیٰ کہ مدینہ پاک دے اندر انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی، قرآن مجید دے اندر ذکر ہے. میرے رب نے حکم دیتا کہ محبوب انہاں منافقاں دی مسجد اے مسلمانہ نو تکلیف دین والی مسجد درار ہے، اس طرح ڈا دیو. اگر کسی نے تقوی دی بنا تے مسجد بنانی ہے اس دا ہور مقام ہے، منافقت دی بنا تے اگر کوئی یہو جہا کردار کرتا تے اس دا ہو رہے. اور پھر ایک قوم چلدی چلدی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا علم دا انکار کرن والی، اللہ اکبر اسلام دیا جڑاں نو کھوکھلے کرن والی اے لوگ اے چلدے چلدے حتیٰ کہ ہندوستان تک بھی پہنچے، انگریز تک بھی پہنچے، اور انگریز دے پٹھو بڑھ دیں. انگریز دے کولو اے لوگ کھاندے بہت کچھ کھا کے میرے حضور دے زمانے دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ دا ترجمہ یہی رہا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، معبود برحق صرف رب دی ذات ہے. صحابہ دے زمانے دے اندر بھی یہی ترجمہ رہا کلمہ شریف دا، اج بھی یہی ترجمہ ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے دے اندر جناب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دے زمانے دے اندر یہی ترجمہ رہا کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. لیکن انگریز دے پٹھوا نے کی ترجمہ کیتا کلمہ طیبہ دا، ایسا انہوں نے جال بچھایا نا کہ میں تے کہنا لوگ آکھ دیں سادے مسلمان، میں آدھا کہ بڑے پڑھے پڑھے لکھے مسلمان، بڑا کچھ جانن والے مسلمانہ نو انہوں نے کس طرح برغلا کے رکھ دیتا. اور لا الہ الا اللہ دا ترجمہ اے نہیں کر دے کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، بلکہ انہوں دا ترجمہ کیے لا الہ الا اللہ کوئی غیب جانن والا نہیں مگر اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی حکمرانی کرن والا نہیں مگر اللہ. وہ اللہ تے برحق کے، لیکن اللہ دی ذات نو انج محدود کیتا کہ میرے رب نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میرے رب نے اپنے بندیاں دے اتے کرم کیتے. اے چیزاں میرے رب نے بندیاں نو عطا کیتا، کچھ ڈیوٹیاں فرشتیاں دے ذمہ لگائیاں، اے میرے رب دا کرم ہے، رب دا اپنا طریقہ ہے. لیکن جس وقت لوگ ترجمہ کر دیں نا لا الہ الا اللہ کوئی غیب جانن والا نہیں، تو گویا میرے رب نو انہوں نے محدود کر دیتا کہ جو غیب جاندا او خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ میرا رب تے لا محدود ہے. وہ تے علم دا مالک ہے، جو چاہے جس نو چاہے جتنا عطا کرے. اگر وہ کسی نو علم عطا کردا تو اس دا یہ مطلب نہیں کہ وہ رب دا شریک بن گیا.
لیکن انگریز دا ترجمہ کرن والے لوگاں نے یہی سانو سبق دیتا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی غیب جانن والا نہیں مگر اللہ۔ لیکن رب اپنے قرآن مجید دے اندر فرماندے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دا اے مقام ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ جدو حضور دے کول لوگ آندے حضرت عیسیٰ دے کول، آپ فرماندے کہ تسی گھروں اے چیز کھا کے آئے ہو، اور کل دا جو تساں نے انتظام کھان دا کیتا اے چیز تسی گھر رکھ کے آئے ہو۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید دی نص دے نال بات ہے کہ رب نے طاقت دیتی کہ میرے عیسیٰ تو انہاں لوکاں نو دس کہ تسی گھروں کھا کے کی آئے ہو اور گھر رکھ کے کی آئے ہو، کیا یہ غیب نہیں؟ کیا ہر بندے دے گھر دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام گئے نہیں؟ کسے دے گھر دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے، لیکن یہ میرے رب دا کرم ہے، رب دی عطا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کہ اپنے کول آن آلے نو بتا دے در کہ تو کی کھا کے آیا اور گھر واسطے کل واسطے کی رکھ کے آیا۔ یہ میرے رب دی عطا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا رب فرماندے کہ میرے رسول کریم میرا محبوب غیب دسن دے اندر بخل نہیں کر دے۔ نجاشی حبشہ دا بادشاہ فوت ہو جاندہ ہے، اج دا زمانہ نہیں سی، بہت سارا فاصلہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک دے اندر لوگاں نو دسیا کہ حبشہ دا نجاشی بادشاہ فوت ہو گیا، کوئی کسی قسم دا انتظام نہیں، لیکن میرے رب دی عطا ہے، میرے حضور نو جو میرے رب نے علم غیب عطا کیتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حبشہ دا بادشاہ فوت ہو گیا ہے، اور پھر آپ نے وقت دے ہوتے کہا کہ ہن اس نے نماز جنازہ دا ٹائم ہے، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو لے کے اس دا نماز جنازہ پڑھایا۔ اور یہ انگریز دا ترجمہ کرنے والے لوگ انہاں دے کول بات آ گئی، انہاں اج بھی غیبی جنازے شروع کر دیتے، لیکن میرے دوست میرے حضور دے واسطے کوئی غیب نہیں۔ اگر بات سمجھو نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھوک ہے، ڈاڈی لگی ہوئی، میں گلی دے اندر بیٹھ گیا نماز تو فارغ ہو کے، حضرت صدیق اکبر گزرے، میں کوئی قرآن مجید دی آیت پوچھی، آپ دس کے چلے گئے، حضرت عمر فاروق آئے، وہ بھی آیت دس کا ترجمہ دس کے چلے گئے۔ پھر میں دیکھیا نا جو الفاظ لو حضرت ابو ہریرہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ثم مر بی ابو القاسم، پھر میں دیکھیا کہ اللہ دے رسول تشریف لے آندے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ بن کے حضور نے سلام پیش کیتا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھو میرے دوستو، کھڑی ہوئی بات نہیں، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، سیاستہ دی کتنیاں کتابہ دے اندر یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے۔ میرے حضور کہندے ہیں حضرت ابو ہریرہ ثم مر بی ابو القاسم، جدو میں دیکھیا تو میرے حضور تشریف لے آئے نا، فتبسم حین رآنی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے چہرے والے حضور نے دیکھیا نا تو حضور مسکرائے، فتبسم حین رآنی، میں نے دیکھیا، میرا چہرہ دیکھیا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، حضور نے میرے چہرے نو بھی پہچان لیا، میرے چہرے تے کس چیز دے آثار نو، وعرف ما فی نفسی، جو بات میرے دل دے اندر ہے میرے حضور نے وہ بات بھی جان لئی۔ پتہ نہیں انگریز دا ترجمہ کرنے والے کس نو غیب کہندے ہیں، اور اس کالی کملی والے نے صرف یہ نہیں کیتا، وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی، حضرت ابو ہریرہ دی بات نو سمجھیا، چہرے تو پڑھیا کہ انہاں نو بھوک ہے، کتنے دن تو انہاں نے کھانا نہیں کھادا، دل دی بات بھی سمجھی کہ ابو ہریرہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی چیز کھوا پوا دیو، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میرے نال آ جا۔ پھر بڑی خوبصورت بات ہے، حضور نے گھروں جا کے دودھ پوچھیا، پھر حضور نے فرمایا
جا اصحاب صفہ نو بلا کے لیا، پھر سارے نو دودھ پلایا، آخر تے حضرت ابو ہریرہ نو فرماندے کہ تو دودھ پی، اور ابو ہریرہ فرماندے کہ حضور نے مینوں اتنا دودھ پلایا نا کہ میں رج گیا، میں سمجھیا کہ اینا پوریاں دے وچوں میرا دودھ باہر نکلدا ہے۔ تو پتہ نہیں کس غیب دی بات کردا۔ میرے حضور نے نا جنگ موتا دے واسطے لشکر تیار کیتا، آپ نے بٹھا لیا لشکر نو اور فرمایا کہ سب تو پہلے اینا دے ہاتھ دے اندر جھنڈا دینا، اور جدو تسی سمجھو کہ شہید ہو جان کہ انہاں تو بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نو جھنڈا دے دینا، اور جدو حضرت جعفر شہید ہو جان تو پھر یہ جھنڈا ابن رواحہ نو دے دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جان تو پھر تسی مشاورت کر کے کسی دے ہاتھ جھنڈا دے دے، اور اس دے ہاتھ میرا اللہ پاک فتح دین گے۔ گویا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا کہ انہوں نے بھی سپہ سالار نے شہید ہونا، دوسرے نے بھی شہید ہونا، تیسرے نے بھی شہید ہونا، اور چوتھے دے ہاتھ جنگ موتا فتح ہونی ہے، اور مدینہ پاک کے اندر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے صحابہ نے فرما رہے ہیں کہ وہ صحابی تے شہید ہو گئے، جھنڈا حضرت جعفر نو مل گیا۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھاں دے اندر آنسو آئے، فرمایا کہ حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے وقت گزرن تو بعد، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جھنڈا اللہ دیاں تلواراں دے وچوں جو ایک تلوار ہے اس سیف اللہ دے ہاتھ جھنڈا دے دے، اس دے ہاتھ میرا اللہ پاک فتح دے دے گا۔ کس نے لوگ غیب آکھ دیں؟ اگر غیب دا یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ، کوئی غیب جانے والا نہیں سوائے اللہ تو، اگر یہ ترجمہ ہے تو میرے دوستو محسوس نہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم دیتے، پھر ایسا حضرت عیسیٰ نے بھی خدا منسا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر غیب جانن والی بات صرف رب دے اتے تسی دارو مدار کر کے انگریز دا ترجمہ فٹ کرو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی غیب جانن والا نہیں سوائے اللہ تو، میرے رب نے جنہ نو غیب عطا کیتا پھر انہاں نو اسی خدا منسا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا تے خدا ہے، وہ کہندے نا کہ او اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، اور دنیا دا ہر بندہ، ہر نبی، ہر ولی، ہر بندہ میرے رب دا نیاز مند ہے، بے نیاز ذات صرف میرے اللہ دی ہے۔ پھر ترجمہ کس طرح کر دیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی اس دنیا تے حکمرانی کرن والا نہیں سوائے اللہ تو، لیکن رب دے قرآن پڑھنا حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکمرانی میرے رب نے کس طرح لکھی، فسخرنا لہ الریح، کہ میں ہوا نو حضور دے حضرت سلیمان دے تابع کر دیتا، فسخرنا لہ الریح تجری بعمرہ، ہوا نو جو حکم کردا ہے اس دا حاکم یعنی حضرت سلیمان، ہوا اس نے آنکھیں لگ دیئے، فسخرنا لہ الریح تجری بعمرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص۔ فرمایا کہ صرف ہوا نو تابع نہیں کیتا، جدو ہوا تابع ہوگی تے من لو پھر بارش بھی تابع حضرت سلیمان دے ہو گئی، اور فرمایا کہ نہیں میں بڑے بڑے جن حضرت سلیمان دے تابع کر دیتے، غوطے لگانا لے، بڑیاں بڑیاں عمارتاں بنانا لے، کل بناء وغواص، ایسے ایسے دیو حضرت سلیمان دے تابع کر دیتے جو سمندر دے اندر غوطے لگان آلیں، جو بڑے بڑے عمارتاں تعمیر کرن آلیں، حضرت سلیمان دے تابع کر دیتی۔ اور جدو میرے حضور دا ذکر آیا نا تے رب قرآن مجید دے اندر فرما دیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو میرے حضور دی حاکمیت نو تسلیم نہیں کرتا، فلا وربک لا یؤمنون۔ پھر اگر تو ترجمہ کرے انگریز دا ترجمہ لا الہ الا اللہ کوئی حاکم نہیں، تو پھر بات کراں کا کہ رب نے قرآن مجید دے اندر حضرت سلیمان دی حاکمیت نو بیان کیتا، رب نے قرآن مجید دے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاکمیت نو بیان کیتا۔ اگر رب دا ہونا صرف حاکمیت دے اتے ہے
تو پھر انہاں نوں اسی خدا منسا نعوذ باللہ من ذالک او تے اللہ دے بندے تے اللہ دے نبی نے۔ پھر ترجمہ کر دیں بھوکن لگیا انہاں دیا زباناں تھکدیاں نہیں، انگریز دے پٹھو اج تک انہاں دے کولوں وصولی کرن والے انہاں دے فیصلے باہر ہوندے نے۔ اللہ اکبر، ساڈا کتنا بڑا محکمہ اوقاف ہے، لیکن اگر حقیقت سمجھو تو محکمہ اوقاف دے بھی اصل فیصلے انگریز دے کول ہوندے نے، اور جڑے انہاں دے پٹھو انہاں دیاں اتنیاں باہر جائیداداں کینیڈا دے اندر، انگلینڈ دے اندر کتنے لکھاں ارباں پاؤنڈ دیاں جائیداداں انہاں دیاں موجود نو۔ پھر ترجمہ کرتے لا الہ الا اللہ، کوئی شفا دین والا نہیں سوائے اللہ تو۔ لیکن رب کہندے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہ تو کہہ دے نا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابیات بصیر۔ اچھا بڑی آیت کریمہ سمجھن والی ہے۔ اذهبوا بقمیصی، اگر کوئی ڈاکٹر دوائی دیندا نا تے کہندا کہ شفا تینوں تیرا رب دے گا، پتہ نہیں آرام آنا کہ نہیں۔ اگر مریض پہنچ جاتا ڈاکٹر صاحب مینوں آرام نہیں آیا، وہ نسخہ بدل دیندا، بڑا اچھا حکیم ہے۔ لیکن جدو آرام نہیں آندا تے حکیم صاحب کو جاؤ نا کہ سانوں آرام نہیں، تو انہوں نے نسخہ بدل دینا۔ لیکن حضرت یوسف دی بات سمجھو جو میرے رب نے قرآن مجید دے اندر کی تھی، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابیات بصیرہ، میری قمیض لے کے جاؤ، یعقوب دیا اکھاں تے رکھو گے، یعقوب دیا نور واپس آ جائے گا۔ اے نہیں آکھیا کہ کوشش کر کے دیکھو، میری قمیض لے جاؤ دیکھا جاسی حضرت یعقوب دیا اکھاں دا نور واپس آندا کہ نہیں۔ نہیں، یوسف علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نو، اللہ دے نبی نے، میرے مالک نے اتنا عطا کیتا حسن، اللہ اکبر، کہ میرے حضور علیہ السلام دی ذات الگ ہے نا، باقی جہان نو حسن دا ایک قصہ دیتا، اور جناب یوسف علیہ السلام نو حسن دے نال نواز دیتا۔ آپ فرما دیں میرا قمیض لے کے جاؤ۔ رب نے قرآن مجید دے اندر دوسری بھی آیت رکھ دیتی، فلما انجا البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا۔ فرمایا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دی قمیض جناب یعقوب علیہ السلام دی اکھاں تے رکھی تے یعقوب دیا اکھاں دا نور واپس آ گیا۔ اگر شفا دینا کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی شفا دینا والا نہیں سوائے اللہ تو جناب یوسف دی قمیض نو اسی خدا منسا نانا نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ترجمہ انگریز دا ہے، کہندے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دا ہور ترجمہ کرتے نا کئی لحاظ دے نال کہ بیٹے دین والی ذات صرف اللہ دی ہے۔ تے سیدہ مریم دے کول رب دا قرآن دستا نا، فرشتہ آیا اللہ دا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ۔ سیدہ مریم نو کہندا کہ میں تینوں پتر دین آیا۔ سیدہ کہندیاں کہ عجیب بات ہے، نہ مرد میں کوئی دیکھیا ہے، نہ اس طرح میری شادی ہوئی ہے اس طرح۔ فرمایا کہ نہیں، میں تینوں بیٹا دین کے آیا۔ اگر آیت کریمہ دا ترجمہ صحیح طریقے دے نال پڑھو نا تے فرشتہ کہندا کہ میں تینوں پتر دین آیا، گویا کہ رب نے قاصد بڑھا کے پتر دین دے واسطے حضرت جبرائیل لو یا کسی فرشتے نو بھیج دیتا۔ اگر وہ فرشتہ بیٹا دیندا ہے سیدہ مریم لو تو میرے دوستو بات تے حقیقت نے دین والی ذات تے میرے رب دیئے، لیکن عطا اس نے اس فرشتے دے ذریعے کیتا۔ تو قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ دے تحت انہاں دا جو ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ تو سوا پتر دین آلہ نہیں، لیکن اللہ اپنے بندیاں کولو اپنے فرشتیاں کولو دواوے تو وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، وہ جو مرضی کرے، ہر چیز دا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس تے قبضہ قدرت دے اندر ہے، ہر چیز دے اتے قادر ہے، وہ بغیر باپ تو اگر سیدہ مریم لو
بیٹا دیندہ تو مالک ہے۔ اگر تو ترجمہ اے کردہ لا الہ الا اللہ، کوئی مدد کرن آلا نہیں سوائے اللہ تو میں نا قرآن مجید دی آیت اگر دیکھا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان آلو، استعینوا مدد منگو کدے کولو، بالصبر والصلاۃ، صبر دے کولو مدد لو اور نماز دے کولو۔ کیا صبر خدائی، کیا نماز خدائی نہیں میرے دوستو، نہیں، خدا دی عطائے صبر بھی نماز بھی، لیکن میرا مالک قرآن مجید دے اندر فرمائندہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان آلو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اتنا جال بچھایا انہاں لوگاں نے، کیونکہ انگریز دور دے اندر جس وقت انہاں نے دیکھیا نا کہ مسلمان کسی جگہ دے اتے بکدا نہیں جھکدا نہیں، تو پھر انہوں نے سازش کی تھی، یہ انگریز دی سازش ہے، یہ اج دا وہابی جو تیرے نظر آندا تیرے سامنے جڑا لا الہ الا اللہ دے غلط ترجمے کر دیں، کوئی شفا دین آلا نہیں، کوئی پتر دین آلا نہیں، کوئی فلاں فلاں ترجمے لا الہ، حالانکہ لا الہ الا اللہ دا یہ ترجمہ نہیں، لا الہ الا اللہ دا ترجمہ اللہ تو سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، ان دے اندر نہ غیب دا ذکر ہے، نہ ان دے اندر لا الہ الا اللہ دے اندر پترا دا ذکر ہے، نہ لا الہ الا اللہ دے اندر شفا دا ذکر ہے، نہ لا الہ الا اللہ دے اندر مدد دا ذکر ہے۔ اتنی خباثت انہاں لوکاں دی یہ سازش ہے درمیان دے اندر نا، جتنے انبیاء خصوصاً میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے ہوتے اے لوگ نا داغ لگانا چاہتے ہیں، درمیان دے وچوں کڈنا چاہتے ہیں، لیکن میرے حضور نو اگر کڈنا ہی تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھدا رہو، محمد الرسول اللہ کیوں پڑھدا ہے؟ میرے رب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے درمیان واو عاطفہ بھی نہیں رکھی، یعنی جملے دو الگ الگ نہیں کیتے۔ اگر عربی دی واو درمیان دے اندر آندی ہے تو جملے الگ ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ الگ جملہ، محمد الرسول اللہ الگ، لیکن میرا مالک نہیں چاہتا کہ میرا محبوب میرے تو دور ہو۔ مالک نے فرمایا کہ تو ایک جملے دے اندر میری توحید دا اقرار کر، میرے الہ ہون دا یقین کر، اور اسی جملے دے اندر میرے رب نے محمد الرسول اللہ کہہ دیتا۔ میرے دوستو بس میں تے ہی کہہ سکتا کہ اپنے آپ نو انہاں بے ایماناں دے غلط ترجمے تو بچاؤ، انہاں دی تے آخرت اگے خراب ہے۔ جس نے قرآن مجید دا ترجمہ کلمہ طیبہ دا ترجمہ غلط کرنا، جس نے پیسے انگریز دے کولو لے کے، جس نے بہت ساری جائیداد پاؤنڈا دے اندر بہت ساری تنخواہ اور امداد لے کے، جس نے کلمہ طیبہ دے ترجمے بدلنے، انہوں نے اپنا ایمان تے پہلے خراب کر لیا۔ لیکن انہاں خبیثہ دیا گلہ سن کر میرے دوستوں کدے بھی اپنے ایمان خراب نہ کرو۔ لا الہ الا اللہ دے اے ترجمے نہیں جڑے اے لوگ کر دیں، بلکہ لا الہ الا اللہ دا ترجمہ ای ہے کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ دیکھو نا، میں آخری بات کر کے ختم کردا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نا سوال کیتا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سوال کیتا انی فإنی قریب، کہ ساڈا رب کتنا قریب ہے ساڈے۔ اور میں عرض کرا ایک لا الہ الا اللہ دا یہ ترجمہ اور کر دیں کہ دور تو سنن والا، لا الہ الا اللہ کوئی دور تو سنن والا نہیں، او تیرا پیو حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑی دی آواز 3 میل دے فاصلے تو ہوا دے اندر سن سکدے۔ اگر یہ ترجمہ تو کردا کہ لا الہ الا اللہ کوئی دور تو سنن والا نہیں، تو رب تا تیری شاہ رگ تو قریب ہے نا، رب تا تیرے تو دور ہے نہیں۔ پھر یہ ترجمہ کرتے لا الہ الا اللہ کوئی دور تو سنن والا نہیں، لیکن حضرت سلیمان پیغمبر دی بات قرآن مجید دے اندر دیکھو نا، میرے رب نے جناب سلیمان نو وہ قوت عطا کی تھی، اج تک کیڑی دی آواز سائنسدان نہیں سن سکے، صرف اس حد تک پہنچے کہ کیڑی بول دی ہے منہ دے اندر زبان نہیں، بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اس حد تک پہنچے کہ کیڑی دے منہ تو باہر یا منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے 2 بال نو،
انہاں بالاں نوں کیڑی آپس دے اندر رگڑ دیئے، ایک رو دوسرے دے اتے مار دیئے تے آواز پیدا ہوندی ہے، لیکن تو تے انگریز نہیں سن سکتے۔ اس کیڑی دی آواز رو اگر سننا ہے تو کسی پیغمبر نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یا رسول اللہ ساڈا رب کتنا دور ہے؟ تے رب نے فرمایا محبوب تیرے کول جے آ گئے، اور جیڑا تیرے قدمہ دے اندر آ جائے میں اس تو تے دور نہیں نا۔ اے جنہ ترجمے کر لیں لا الہ الا اللہ، کوئی دور تو سنن آلا نہیں، انہاں دے واسطے دوری ہے، لیکن محبوب جو تیرے قدمہ دے اندر آ گیا انہاں دے واسطے میں بہت قریب ہوں۔